آپ بھی پڑھیں نا. بولیے اللہ دی بول میں کے پڑھیں. بولیے اللہ دی بول بولی مرشد والی بول. اور عشق ہے چانن عقل اندھیرا. عشق ہے چانن عقل اندھیرا. عقلوں دور پیر دا ڈیرا. عقلوں دور پیر دا ڈیرا. عقل دی تکڑی دے وچ پا کے اوے عقل دی تکڑی دے وچ پا کے او پیر دی شان نہ تول. بولی مرشد والی بول. اور مرشد مل جائے تو اس کی قدر کرو, احترام کرو, ناراض نہ ہو. اگر مرشد ناراض ہو جائے تو ساری کائنات ناراض ہے. یہ مرشد کو خوش کرنے کی قیمت پوچھنی ہے تو حضرت بابے بلے شاہ سے پوچھو. فرمایا بلا بلا اور پیر دے بلو تے نظر دی نایت ہوئی. اور کی ہویا او میں تے بھلیاں اتھے ہر کوئی بھل جاتا. کوئی آر بھلا کوئی پار بھلا نہیں بھلا تے پتر فاطمہ دا ایک پل نہیں ایٹھ تلوار بھلا. او جے ہووے تیرا مرشد راضی. او جے ہووے تیرا مرشد راضی. او کی لینا ہے پھر ہور نیازی. مرشد جد مل جاوے سجنا. او مرشد مل جاوے سجنا پھر ملدا مدنی ڈھول. بولی مرشد والی بول او بولی اللہ دی بول. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول. نعرہ غوثیہ. تو مرشد کیا کرتا ہے؟ اپنے مرید کو واسطے الحق کر دیتا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جبکہ آپ حنبلی المسلک تھے. مسلکن کیا تھے؟ حنبلی. اور عقیدہ کیا تھا آپ کا؟ اہل سنت و جماعت، جو ہم سنی حنفی بریلویوں کا عقیدہ ہے. حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہوتے. لیکن آپ نے سلسلہ قادری کی ترویج و اشاعت کی اور سلسلہ قادری نے آپ ہی سے دوام پایا. اور ہم کہتے ہیں قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا. ہاں قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو قادری کہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں, میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں, فرمایا میں نے اس کو قبول کر لیا. قیامت کے دن آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے بڑے مجمع کے اندر اپنے مریدوں کی شفاعت کروں گا. ان کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا. میں ان کی بخشش کروں گا, بخشش کرواؤں گا اللہ کی بارگاہ میں. اور آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں قدم بھی نہیں رکھوں گا جب تک میرے سارے مریدوں کو رب نہ بخش دے. اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ وعدہ کیا. عبد القادر جیلانی لوگ اللہ کے ولی بھی بنتے ہیں, بعض اوقات اپنے عہدوں سے اپنا وہ اتر بھی جاتے ہیں. بعض ایسی خطائیں ان سے سرزد ہوتی ہیں, شیطان کے وار ان کے اوپر ہوتے ہیں, وہ اپنے مقام سے نیچے ہو جاتے ہیں. لیکن عبد القادر جیلانی اے میرے محبوب, ہم نے تمہیں جو مقام عطا کیا ہے قیامت تک آپ اسی کے اوپر ہی رہیں گے. آپ فرماتی ہیں ولایت کے بڑے بڑے سورج طلوع ہوئے, بڑے بڑے دنیا کے اندر ولی آئے, ایک زمانے تک رہے, ان کی ولایت کا
لیکن عبد القادر جیلانی کا ولایت کا سورج جو طلوع ہوا ہے قیامت تک یہ اسی طرح چمکتا رہے گا، اسی طرح اس کی ضیاء پاشیاں جاری رہیں گی، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ولی ان کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ سے فیض و برکات حاصل کریں گے۔ حضرت غوث پاک کن کے مرید تھے آپ بھی بتایا، حضرت ابو سعید، حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کو اپنے سلسلے میں بیعت کیا اور خرقہ ولایت عطا فرما دیا اور اپنی بیعت میں داخل کر لیا اور اپنی غلامی میں لے لیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا، رات بھی ذکر کر چکا آپ نے سنا، لیکن اس کو پھر دہراتا ہوں، کوئی نئے لوگ آتے ہیں کہ پیر و مرشد کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہوا تھا کہ جب آپ نے برج عجمی میں اپنے آپ کو مقید کر لیا تھا اور بات یہ قسم کھا لی تھی، قسم کھا لی تھی جب تک مولا تو نہیں کھلائے گا میں کھاؤں گا نہیں، تو نہیں پلائے گا میں پیوں گا نہیں، تو پیر و مرشد پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں اللہ کے ولی کے کہ اللہ فرماتا ہے میں ولیوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی قوت سماعت بن جاتا ہوں، اور جس سے میں ان کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ کلام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سعید مخزومی اپنے ہاتھوں سے لقمے میرے منہ میں ڈال رہے تھے، گویا ظاہری اللہ کے ولی کا عمل تھا لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت کار فرماتی کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، اور پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری، اور میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اور میری گردن میں بھی رہے حشر تک یہ پٹا تیرا۔ تو غوث پاک کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، اور آپ نے تقریباً 38 سال تک، کتنے 38 سال، بعد میں 40 سال، کل عمر حضرت غوث پاک نے ظاہری جو پائی ہے وہ 90 سال ہے۔ 471 میں یا 70 میں آپ کی ولادت ہے اور 561 میں آپ کا وصال ہے، یہ تقریباً 90 سال عمر بنتی ہے، اور اس میں 38 سال آپ نے دین متین کی خدمت کی ہے۔ شاید یہ باتیں آپ نے نہ سنی ہو لیکن میں بتاتا ہوں، مسجد اقصی جو کہ ہیکل سلیمانی کہلاتا ہے، حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام، حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر کیا اور مختلف ادوار میں اس مسجد پہ قبضہ ہوا، اور آج بھی قبضہ ہے ان اسرائیلیوں کا، اور یہ بہت سارے نمازیوں سے میں سنتا رہتا ہوں یہ دجال کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ ہیکل سلیمانی اپنے اس ہیئت جو پرانا نقشہ ہے اس پہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میں دین لے کے آیا ہوں کہ
یہ ختم ہونے والا نہیں. یہ ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس. اس کو فتح کیا گیا ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں. خالد بن ولید اس لشکر کی کمان کر رہے تھے. دوسری مرتبہ اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا. تو صلاح الدین ایوبی جس مدرسے میں غوث پاک نے پڑھا ہے یہ اسی مدرسے کا طالب علم ہے صلاح الدین ایوبی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 38 سال تک دین متین کی خدمت کی اور طلباء کو پڑھاتے. اب ہمارے یہاں پیریڈ ہوتے 35 منٹ کا 40 منٹ کا. ہم نے پڑھا کہ میرا آزادی صاحب سے تو زیادہ سے زیادہ 12 ساڑھے 12 بجے تک کلاسیں ہوتی ہیں. تقریباً 7-8 سبق پڑھتے ہیں اور مختلف اساتذہ ہوتے ہیں. ہمیں یہ فقہ یہ استاد پڑھائے گا, حدیث یہ پڑھائے گا, تفسیر فلاں استاد پڑھائے گا, منطق اور فلسفہ فلاں پڑھائے گا, فصاحت اور بلاغت فلاں پڑھائے گا. اسی طرح مختلف فنون ہیں. لیکن غوث پاک صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تو سب سے پہلے جو بغداد کے جتنے لوگ آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے, سبحان اللہ, وہ نمازی بھی کتنے عظیم ہیں جب غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آپ سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے, سبحان اللہ. اور تفسیر بیان کرنے والے عبد القادر جیلانی ہو تو کیا کہنے ہیں. یہاں تک کہ آپ اس کے بعد طالب علم حاضر ہو جاتے, آپ انہیں سبق پڑھاتے. کتنے سبق پڑھاتے؟ 13 سبق. 13 سبق حضرت نے روز پڑھانے. اور 90 سال کی عمر تک حضرت موفق الدین ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں کہ ہم جب حضرت کے پاس پہنچے, یہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. کہا ہم آخری سال پہنچے حضرت کے پاس, 1 سال کے کچھ مہینے ہم نے پائے. اور میرے ایک دوست تھے عبد الغنی المقدسی. مقدسی نے اس لیے کہتے ہیں جو بیت المقدس کے فتح کرنے کے اندر جو شامل ہوئے تھے وہ اپنے نام کے ساتھ المقدسی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست عبد الغنی ہم دونوں حاضر ہوئے تو وہ آخری ایام تھے غوث پاک کے. ایک چھوٹا سا رسالہ تھا علامہ خرقی رحمۃ اللہ علیہ کا عربی کے اندر. تو غوث پاک فرمانے لگے کہ ابھی ٹائم تو میرے پاس ہے نہیں, چلو تم یہی پڑھ لو. اور ایک رسالہ تم یہ پڑھ لو. ایک اور کتاب تھی اور وہ غوث پاک سے میں سبق حاصل کیا. تو کہا وہ اتنے سے رسالے کے اندر ہی کمال کر دیا حضرت نے. یہ پڑھنے والے شاگرد چھوٹا سا رسالہ علامہ خرقی رحمۃ اللہ علیہ کا, پڑھانے والے غوث پاک. پھر اس رسالے کی علامہ عبد الغنی المقدسی نے تشریح کی ہے. یہ فقہ حنبلی کا ایک بڑا مصنف ہے, یہ اس کی کتاب ہے. کہا ہم نے اس رسالے کی تشریح لکھی. کتنی کتابیں بنی؟ 15 جلدیں بن گئی. چھوٹے سے رسالے 15 جلدیں. کیوں؟ پڑھانے والے عبد القادر جیلانی تھے. استاد اگر قابل ہو تو شاگرد بھی بے قابل ہو جاتا. سنو, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں, یہ سورہ فاتحہ ساتھ آتے ہیں کہ نہیں, چھوٹی سی سورت لگتی ہے ہمیں. آپ فرماتے ہیں اگر میں اس کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں 15 فرمایا اس کی تفسیر لکھوں بلکہ 7 تک فرمایا کتابوں سے بھر جائے لیکن الحمس کی تفسیر ختم نہ ہو. کیوں؟ انہوں نے حضور سے براہ راست پڑھا ہے, تبھی باب العلم قرار پائے, تبھی دارالحکمت قرار پائے. انہوں نے عبد القادر جیلانی سے پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ علم کا ایسے دریا موجزن تھا. فرمایا کہ ایک دن بھی آپ نے چھٹی اور ناغہ طلبہ کا نہ کیا. مسلسل 38 سال تک سبق پڑھاتے رہے. کتنا؟ 38 سال تک مسلسل. اب ہمارے طلبہ کہتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی, بات جگہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں چھٹیاں ہو گئی. لیکن ہمارے قبلہ ہزاروی صاحب کہتے تھے کہ دین کے پڑھائی کے اندر چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے. پہلے ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے تھے, جمعہ کا حضرت آج جمعہ پڑھانا ہے, یہ کرنا ہے. کہاں سے یہ جمعہ پڑھاؤ رات کو پھر آج سے پڑھو. اور ساتھ اتنا درد رکھتے تھے کہ جسم بخار سے جھلس رہا ہے, نزلہ زکام بھی ہے,
انہوں نے رات حیدرآباد میں تقریر کرنی ہے تو صبح مدرسے میں عربی صاحب نے آ جانا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا حضرت کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بیٹھ کے پڑھانے کی، لیٹ کے آپ تکیہ لگا کے پڑھاتے تھے۔ کہا طلباء کا سبق ضائع نہ ہو، ایک سبق ضائع ہو جائے 40 دن کا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک 38 سال مسلسل پڑھاتے رہے، علم دین پڑھاتے رہے اور لوگ پڑھتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب حملہ کیا تو تقریباً 7 لاکھ سے کچھ زیادہ سپاہی تھے اس کی آرمی کے، جنہوں نے بیت المقدس کو، اور اس میں زیادہ تر جو سپاہی تھے وہ غوث پاک کے مدرسے کے طالب علم تھے اور غوث پاک کے شاگرد تھے۔ تو حضرت غوث پاک نے علماء بھی تیار کیے ہیں اور 7 دین کے مجاہد بھی تیار کیے ہیں۔ ہر سال مدرسے کے اندر، اب ہمارے مدرسے میں امجدیہ چلے جائے، غوثیہ چلے جائے تو زیادہ تر 10 15 20 25 سالانہ ایوریج جو ہے، میں کہتا ہوں صرف کراچی کے جو ہے سنت کے مدرسے ہیں، دورہ حدیث کے طالب علموں کا اندازہ لگائے تو 3000 نہیں کرتے۔ غوث پاک کے صرف مدرسے کے اندر سالانہ جو ایوریج تھی بچوں کی دورہ حدیث کی 3000 تھی۔ 3000 عالم بنتے، اور وہ جتنے عالم تھے وہ سارے متہجد بھی تھے۔ کیا تھے؟ متہجد تھے، یعنی تہجد گزار تھے، تہجد پڑھنے والے تھے۔ فرمایا ادھر عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، ادھر غوث پاک نے اپنے دستے ولایت سے ان کی دستار بندی بھی کی، ان کو عبادت کے گر بھی بتائے، اسلام کی حقیقت ان کے اوپر آشکارا بھی کی، اور ایک نکاح کر کے انہیں مقام ولایت کے اوپر بھی فیضیاب کر دیا۔ یہ 38 سال یا 40 سال تک سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ بیان کرتے ہیں غوث پاک کی یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، وہ چلے ہو اس کرامت کی طرف بھی آیا کرو کہ غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے دین کے طالب علم تیار کیے۔ آج یہ یہودی لابی یہ کام کر رہی ہے، یہ ہمارے حکومتی نمائندے یہ تو بے وقوف ہے بالکل، جو وہ کہتے ہیں تو اپنے ابے کی بھی اتنی یہ تابع داری نہیں کرتے جتنی ان کی یہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مدارس بند کرو، مساجد بند کرو۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر لے لو، اربوں لے لو، کروڑوں لے لو، جتنے چاہے لے لو، جو مانگتے ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مولوی بنانا بند کرو۔ کیوں؟ یہ ایک اسلام کا مجاہد جب بنتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، چاہے وہ سامنے بادشاہ کھڑا ہو، چاہے سپہ سالار کھڑا ہو، وہ کہتی ہے جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہے وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ علامہ خادم حسین کا مقصد کیا تھا؟ یہی تو فکر تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ اعتبار یہ سوچ فکر دیتا ہے کہ یہ بند کرو مدارس، ان کے سینوں سے اس کے رسول جو آ رہا ہے اس کو بند کر دو، یہ اپنی موت خود ہی مر جائے گے، ہمیں اسلحہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فیشی اور ریاضیت تک پہنچا دی۔ اقبال یہ فکر دیتا ہے یہ فاقہ کش نہیں ڈرتا کبھی موت سے، یہ فاقہ کش بھوکا بھی رہنا گوارا کرے گا، پھٹے لباس بھی پہن لے گا، پیاسا بھی رہنا گوارا کرے گا، لیکن رسول اللہ کی ناموس کا سودا کبھی نہیں کرے گا۔ یہ فاقہ کش نہیں ڈرتا کبھی موت سے، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو۔ اور کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ فرنگ کہ آنکھوں میں میری سرما ہے مدینہ و نجف۔ یعنی میں نے انگلستان کی ہواؤں کو بھی دیکھا ہے، پیرس کو بھی دیکھا ہے، مغربی تہذیب کو بھی دیکھا ہے، ان کے تمدن کو بھی دیکھا ہے، ان کے رہن سہن کو بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کی نے جو ہمیں تہذیب دی ہے اسلام کی، اس جیسی تہذیب کی تاریخ کسی دین میں ملتی ہی نہیں ہے۔ 4200 دین ہے اس وقت دنیا کے اندر، 4200 دین ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طلباء کو پڑھاتے۔ اب ایک بندہ سارا دن پڑھائے بھی، ظہر کے بعد بھی پڑھائے، عصر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی،
اب عشاء ہو گئی، سونا بھی تو ہے نا، آخر انسان ہے۔ اب عشاء ہو جاتی تو آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتے اور پورا قرآن پاک آپ نفل کے اندر ادا کر دیتے۔ 15 سال تک یہ کیفیت رہی، اور میں کہتا ہوں جب یہ کرم اللہ کا ہوتا ہے تو یہ سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ کہا پھر دوسرے دن بھی یہ، تیسرے دن بھی یہ، 90 سال کی عمر تک آپ کا یہی طریقہ پاک رہا ہے، اور 40 سال تک یہ کیفیت رہی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمارے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن وہ کھاتے تھے، ان کا کھانا بھی ذکر خدا بن جاتا تھا۔ بلکہ ایک کرامت آپ کی میں بیان کروں، ایک عورت آئی حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں، کہنے لگی حضور یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کے مدرسے میں چاہتی ہوں کہ پڑھے بھی اور کھائے پیے گا بھی، چلو میں غریبی عورت ہوں، مفلس ہوں، اور حضرت کے مدرسے کا فیض بھی ملے گا، آپ کے علم بھی پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور لوگ ایسے اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے تھے غوث پاک کی بارگاہ میں، اور آپ اور بھی اساتذہ سبق پڑھاتے تھے، آپ فرماتے تھے بھی ہم سبق بانٹتے ہیں، 13 سبق تو حضرت غوث پاک پڑھاتے تھے۔ استادوں کو کہتے جو ذہین ترین طلبہ ہے نا وہ تم لے لو، جو ذہین ترین طلبہ ہے تم لے لو، جو کون ذہن ہے وہ عبدالقادر جیلانی کو دے دو۔ آپ ان کے اوپر محنت کرتے تھے اور توجہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کا سینہ دین کے لیے کھول دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک عورت نے اپنا بچہ چھوڑا، آپ سے علم حاصل کرتا رہا۔ ایک وقت آیا تو حضرت نے کسی مرید نے کوئی دیسی مرغ پکا کے بھیجا ہے اور آپ کھا رہے ہیں، اس کو کھاتے کھاتے اس عورت نے دیکھا کہ بچے کو تو وہ خبز شعیر یعنی شعیر کی روٹی پکڑائی ہے آپ نے، اور تاکل الدجاجہ، حضرت خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو یہ روٹی دی ہوئی ہے جو کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ مرغا کھانے کے قابل ہوگا تو پھر اس کی مرضی ہے، چاہے مرغا کھائے چاہے بکرا کھائے۔ عبدالقادر جو کھاتا ہے وہ اللہ کا ذکر بن جاتا ہے۔ اور حضرت تھوڑے جلال میں بھی آ گئے، ہڈیاں جمع تھی قریب، آپ نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، وہ جانور زندہ ہو گیا۔ ایسے کئی کرامات ہیں، یہ کرم میں نے اس لیے یہ کتاب رکھی ہے، یہ سیرت غوث الثقلین، اس کے اندر حضرت کی کافی، اور ایک کتاب ہے زبدۃ العارفین، حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے تحفہ قادریہ، علامہ ابو المعالی نے لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے الاستقامہ جس کا رات حوالہ دیا تھا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے حوالے بھی انہوں نے دیے، علامہ ابن تیمیہ کی ہے، اور ہزاروں کتابیں غوث پاک کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ تو آپ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنی کثرت سے ہم نے کسی کی کرامتیں نہیں دیکھی ہیں جتنی حضرت غوث پاک کی ہے۔ اور یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جن سے سہروردی سلسلہ چلا ہے، یہ خود کہتے ہیں میں نے ایک عرصہ اپنی عمر فلسفے کے اندر، منطق کے کلام کے اندر میں نے ضائع کر دی۔ ایک علم ہوتا ہے جو طلباء کو پڑھایا جاتا ہے جس سے ان کے ذہن تیز ہوتے ہیں، دماغ تیز ہوتے ہیں، کہ جب کسی بدبخت بدعقیدہ سے مناظرہ ہو، غیر مذہب سے مناظرہ ہو، دہریہ سے مناظرہ ہو، اور ان کو پھر دلائل دے کے اپنی طرف قائل کریں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک عرصے تک میری بھی یہی حالت رہی، لیکن میرے ماموں کو خیال آیا بیٹا تم اپنی عمر ضائع کر رہے، چلو آج میں تجھے غوث پاک کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ لے گئے اور غوث پاک سے تعارف کرایا، حضور یہ میرا یہ بھانجا ہے اور یہ پڑھتا ہے۔ تو کہا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ کہا اگر میں علم فلسفہ اور علم کلام پڑھا ہے۔ کہا کچھ آتا بھی ہے؟ سوال کیے تو وہ جواب نہ دے سکا، اور کتابیں پہلے طالب علم زبانی یاد کرتے تھے، آپ نے نا اپنا ولایت کا ہاتھ ایسے پھیرا، وہ کہتے ہیں جتنا علم تھا وہ سارے ختم ہو گیا، سلب ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو تہی دامن پایا۔ کہا بیٹا فکر نہ کر، ہم یہ چاہتے کہ تیرے سینے میں علم شریعت محمدیہ آ جائے۔ دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا تو شریعت محمدی کا علم مجھے دے دیا۔
یہ اتنے پائے کی ہستیاں تھی. تو شیخ شہابالدین سہروردی بھی اپنے شیخ کو استاد کل کہہ کے پکارتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی کو. انہوں نے بھی لکھا ہے اس کرامت کا. عبد القادر اربلی نے لکھا ہے بہجت الاسرار پڑھیں. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. فرمایا حضرت پیران پیر روشن ضمیر رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ تصور اور کمال عطا کیا تھا. آپ کی زبان سے جو نکلتا اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا. جس نے جو مانگا آپ نے عطا کر دیا. چلو ایک کرامت میں حضرت کی عام مثال جو آپ کو سمجھ بھی آئی ہے, جو آپ کا سخن ہوتا ہے, جو ذوق ہوتا ہے. اکثر لوگ مجھ سے فرمائش بھی کرتے ہیں حضرت میاں صاحب کا کلام ہمیں سنایا کریں. تو میاں صاحب نے بھی غوث پاک کی ایک کرامت بیان کی ہے, وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ہر بار بیان کرتا ہوں اور ہر بار ہی بیان کرنے کا ایک علیحدہ لطف اور چاشنی اور مزہ ہوتا ہے. فرمایا کہ حضرت غوث پاک کی عبداللہ قدس سے دہلوی فرماتے کثرت سے تواتر سے اتنی کسی ولی کی کرامتیں نہیں جتنے عبد القادر جیلانی کی کرامتیں ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے فرمایا حضرت پیران پیر روشن ضمیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک مرید اثر کے ٹائم حاضر ہوا. کہنے لگا حضور سنا ہے آپ بڑی کرامتی ہیں, آپ کی بڑا اعلیٰ مقام ہے اور میں چاہتا ہوں میں بھی کوئی آپ کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھوں. واہ واہ میرا شاہ شہاندہ تے سید دوئی جہانی غوث العالم پیر پیراندا تے ہے محبوب ربانی آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لک پاپ نہ رہیندے تے میل اندر دی جاندی. یعنی آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی قسمت کا مارا بھی آتا ہے, جب مقام ولایت سے پھسلا ہوا بھی آتا ہے, تو حضرت کی نگاہ سے وہ مقام پا لیتا. یہ کیسا اللہ تعالیٰ ہمیں جو مقام دیا ہے نمازی بنایا, دعا کرو اللہ ہمیشہ رکھے. اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ مولا تیرے شکر ہے عبادت کی توفیق دی ہے, ہمیشہ دے. اور اگر سخاوت کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور دعا کرے یا اللہ دینے والا بنانا, لینے والا نہ بنا, اپنی راہ میں تقسیم کرنے والا. ظاہر ہے کہ انسان ہے نا, خطا کا پتلا ہے. ایک اللہ کا بہت بڑا ولی تھا لیکن اس سے غلطی ہو گئی. غلطی ہوئی تو اس کی ولایت چھن گئی. جرم بھی ایسا تھا کہ ولایت چھننے کے ساتھ اللہ کی طرف سے اتنا جلال تھا, عطاب تھا کہ جو اس کی سفارش کرے گا وہ بھی جائے گا. 360 ولیوں کے قدم لگاؤ کہ حضور سنے اللہ کے ولیوں سے دعا کراؤ بات بن جاتی ہے. 360 سے اس نے دعائیں کرائی, معاملات کیے, لیکن حل نہ ہوا. آخر کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہر بغداد میں چلے جاؤ, وہاں شیخ عبد القادر جیلانی وہ اللہ کے محبوب اور محبوب سبحانی کہلاتے ہیں, ان کے دروازے پہ چلے جاؤ. شہنشاہ بغداد باب سلطان الاولیاء جا کے کھٹکھٹاؤ, شاید تیری کوئی بات بن جائے. یہاں تک کہ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے حضرت سے عرض کی حضور میں اللہ کی بارگاہ سے درگاہ سے رون دیا گیا ہوں اور میری ولایت بھی چھن گئی اور میرا مقام ختم ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو مردود ہوا ہے تو فکر نہ کر, اس کی بارگاہ میں آیا جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. اور ایسا محبوب ہے کہ اللہ نے 70 مرتبہ عبد القادر سے وعدہ کیا ہے, ہم نے جو تمہیں مقام دیا اسے ہم کبھی نیچے نہیں کریں گے. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ
یہ تیرا بندہ ہے، اس سے بھول چک ہو گئی ہے، اور کس کے در پہ جائے اگر تیرے در پہ نہ جائے؟ اور اب تیرے بندے عبد القادر کے پاس آیا اور یہاں سے بھی خالی لوٹ جائے تو لوگ بولیں گے اس ولی نے دیا کیا؟ اور تو خود کہتا ہے قرآن کریم کے اندر یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میں تیرے ولی کو وسیلہ بنا کے دعا کر رہا ہوں۔ ادھر عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں حافظ غیبی سے ندا آئی، عبد القادر یہ ہماری بارگاہ سے مردود ہوا اور 360 سفارش کر چکے، یا اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا کہ ہم تجھے جو مقام دیا نیچے نہیں کریں گے، اور اگر اسے تو نے ایسا ہی رکھنا تھا، شقاوت والا ہی رکھنا تھا تو پھر میرے پاس نہ بھیجتا، اب میرے پاس آ گیا تو اب خالی نہیں جانا چاہیے۔ رب کی طرف سے حکم ہوا عبد القادر جاؤ، ہم نے تیری دعا کو سن لیا ہے، ہم نے اس کو دوبارہ مقام ولایت عطا کر دیا۔ تو جو مردود ہو وہ محبوب ہو جائے، اور جو مہجور ہو وہ بھی مقبول ہو جائے، جو رہزن ہو وہ بھی قبول ہو جائے۔ کیوں؟ 5000 یہودی اور نصرانی حضرت کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے، اور 1,00,000 فاسق و فاجر نے سارے گناہوں کے رستے چھوڑ کے سچے دل سے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے رحمت والے ہاتھوں پہ توبہ کر لی ہے، اور وعدہ